کچھ واقعات یادگار بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہالی ووڈ کی فلم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ۔ فلم یونٹ کے لیے اس کی عکس بندی معمول کی بات تھی، مگر پاکستانیوں کے لیے یہ منفرد واقعہ تھا، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی پاکستان میں پہلی بار عکس بندی تھی۔ قصہ کیا ہے، ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ 1952 میں انگریز ناول نگار جان ماسٹرز نے ایک ناول بھوانی جنکشن لکھا۔ اس ناول کی کہانی ہندوستان کی تحریک آزادی کے پس منظر میں لکھی گئی تھی۔ فلم کی کہانی کا تعلق ریاست جھانسی سے تھا، جس کو ناول نگار نے بھوانی کا نام دیا۔ کافی ہوم ورک ہو چکا تھا، مگر جب بھارتی حکومت سے فلم شوٹنگ کی اجازت مانگی گئی تو بھارتی حکومت نے کانگریسیوں کے احتجاج سے بچنے کے لیے شوٹنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت سے مایوس ہونے کے بعد فلم ساز ادارے MGM نے پاکستان سے رابطہ کیا اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر عکس بندی کی اجازت طلب کی۔ پاکستانی حکومت نے نہ صرف بخوشی اجازت دے دی بلکہ درکار سہولیات بھی مہیا کی۔ فلم کی عکس بندی مارچ 1955 میں ہوئی۔ فلم کی ہیروئن ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ایوا گارڈنر اور ہیرو اس دور کے مشہور اداکار سٹیورٹ گرینجر تھے۔ یہ پاکستان میں کسی بین الاقوامی بالخصوص ہالی ووڈ کی پہلی فلم کی شوٹنگ تھی، اس لیے پورے ملک میں جوش پایا جاتا تھا۔ لاہوریوں کا ولولہ تو قابل دید تھا، جو پہلے ہی میلوں ٹھیلوں اور کھیل تماشاؤں کے شوقین ہیں۔ ان کے ہاتھ گویا ایک نیا تماشا لگ گیا۔ بھوانی جنکشن کے سلسلے میں نامور ادیب مستنصر حسین تاڑڑ اور مشہور صحافی علی سفیان آفاقی نے تفصیل سے لکھا ہے۔ علی سفیان آفاقی صاحب لکھتے ہیں، فلم بھوانی جنکشن کی ابتدائی تیاریوں کے سلسلے میں کچھ لوگ لاہور آئے۔ انہوں نے شوٹنگ کرنے کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب کیا۔ لاہور کا قلعہ اور آس پاس کے مقامات انہیں پسند آئے۔ فلم کے اہم مناظر ریلوے اسٹیشن پر فلمائے جانے تھے۔ اس مقصد کے لیے ریلوے اسٹیشن کے 2 پلیٹ فارم ان کے سپرد کر دیے۔ اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 1 اور پلیٹ فارم نمبر 2 فلم یونٹ کے حوالے کر دیے گئے، جہاں انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کیں۔ لاہور کی جگہ پلیٹ فارم پر بھوانی جنکشن کا نام لکھ دیا گیا۔ چند روز کے اندر ہی انہوں نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے ایک حصے کا خلیہ ہی بدل ڈالا۔ بھوانی جنکشن کے لیے بہت وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ مثال کے طور پر قریب فلم کے 40 نوجوان اور ذہین لوگوں کو معاون ہدایت کار کے طور پر بھرتی کیا گیا، جن میں سے بعض آگے چل کر نامور ہدایت کار بنے۔ فرید احمد، قدیر غوری جیسے ہدایت کاروں کو اسی فلم میں پہلی بار فلم سازی کا تجربہ حاصل ہوا تھا۔ فلم میں جن مقامی اداکاروں نے حصہ لیا ان میں پروین الیگزینڈر، جو بعد میں نیلو کے نام سے مشہور ہو گئیں، کے علاوہ اداکار ساکی، زہرا، ارشد محمود اور ملنگ چارلی شامل تھے۔ مستنصر حسین تاڑڑ اپنے ناول راکھ میں اس فلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھوانی جنکشن کی آمد نے لاہور ریلوے اسٹیشن کا چہرہ مہرہ ہی بدل دیا۔ عمارت کے ماتھے پر تانگا سٹینڈ کے عین اوپر لاہور کی بجائے بھوانی جنکشن پینٹ کر دیا گیا۔ جہاں جہاں سائن بورڈ تھے ان پر بھی اس نامانوس شہر کا نام لکھا گیا۔ پلیٹ فارموں پر ایکسٹرا اداکاروں کی کھڑکھڑاتی دھوتیاں اور نہرو کٹ ٹوپیاں پہن کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ علی سفیان آفاقی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے روزنامے اس زمانے میں فلموں کی خبریں شائع نہیں کرتے تھے، مگر ہالی ووڈ کی فلم کی تو بات ہی اور تھی۔ پاکستان ٹائمز اور امروز سے لے کر آفاق جیسے اخبارات میں بھی بھوانی جنکشن کے حوالے سے خبریں شائع ہونے لگیں۔ شوٹنگ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علی سفیان آفاقی صاحب بتاتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر ایک انجن کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے سینکڑوں مرد اور عورتیں ریل کی پٹری میں لیٹے اور بیٹھے تھے۔ منظر یہ تھا کہ کانگریسیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ریل کے انجن کے نیچے آ کر کٹ مریں گے مگر ٹرین کو نہیں جانے دیں گے۔ سفید دھوتی، کرتوں میں ملبوس، بے شمار نہرو کٹ ٹوپیاں لگائے ہوئے، گلوں میں جینیو ڈالے گھوم رہے تھے۔ بعض حضرات کے سر منڈے ہوئے تھے مگر موٹی موٹی چوٹیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ عورتیں بھی سفید ساڑیوں میں ملبوس پٹری پر دراز تھیں۔ انگریز ڈرائیور، کنڈکٹر اور اسٹیشن ماسٹر سخت پریشان تھے کہ ٹرین کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ آخر ترکیب یہ نکالی گئی کہ گندے پانی کی بالٹیاں لا کر ان پر ڈالی گئیں اور وہ سب ہائے رام اور رام رام کہتے ہوئے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پٹری صاف ہوتے ہی ٹرین حرکت میں آ گئی۔ سین تو ختم ہو گیا مگر تماشائیوں کا ہجوم کم نہیں ہوا۔
فلم کے ہدایت کار جارج کیوکر پہلے لاہور آئے اور شوٹنگ کے لیے مقامات کا انتخاب کیا، پھر اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ لاہور آئے اور فلم بنائی۔ 2 مہینے تک فلم کی عکس بندی لاہور میں ہوتی رہی۔ اس فلم کے بارے میں عوام اور خواص سب میں ہی دلچسپی پائی جاتی تھی۔ ایسے میں جب ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی فلم بھوانی جنکشن کو لاہور میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو ایک چہل پہل سی پیدا ہو گئی۔ بھوانی جنکشن کے فنکاروں اور ہدایت کاروں کو پاکستان میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل تھی۔ اعلیٰ سرکاری حلقوں سے لے کر عوام اور اخبار نویسوں تک سبھی اس ایونٹ کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ مستنصر حسین تاڑڑ صاحب لکھتے ہیں کہ قدیم لاہور کی سب سے ہنگامہ خیز یاد ان دنوں کی ہے جب بھوانی جنکشن کی شوٹنگ اس کے گلی کوچوں میں ہوئی، جب ایوا گارڈنر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کیا کرتی تھیں اور اس کے بدن کی خوشبو لاہور کی ہواؤں میں دھومیں مچاتی تھیں، اور سٹیورٹ گرینجر ہماری گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ ایک روز لکشمی مینشن کے عین سامنے ایک عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ بھوانی جنکشن کا ایک منظر، پریشان حال دھوئیں میں کھانستی ایوا گارڈنر چھت پر بھاگ رہی ہے اور مدد کو پکار رہی ہے۔ ادھر پورا مینشن اس اوپن ایئر ڈرامے کو دیکھنے کے لیے کوٹھوں پر امڈا ہوا ہے۔ پاکستانی فلمی صنعت اس فلم کی یاد سے کئی برسوں تک مہکتی رہی۔ لاہور میں کئی لوگ ایوا گارڈنر کے عشق میں مبتلا رہے اور اس سے ملاقات کی کہانیاں سناتے رہے۔ صحافی اسلم ملک لکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصے بعد جب میں نے پاک ٹی ہاؤس اور انارکلی، ٹیمپل روڈ، اچھرا، نسبت روڈ اور لکشمی کے ریسٹورانوں میں اور چائے خانوں میں جانا شروع کیا تو ایسے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے انگلش فلم بھوانی جنکشن میں ایوا گارڈنر کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ پھر ایوا گارڈنر کے حسن و جمال کے قصے چھڑ جاتے۔ اس وقت تو میں گپیں سمجھتا رہا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے بیشتر سچے تھے اور انہوں نے واقعی بھوانی جنکشن میں کام کیا تھا۔ یہ کام تھا کیا؟ مسافر، کلی، خوانچے والا، چائے والا، پانی والا، کوئی سادھو فقیر یا محض ہجوم کا حصہ، لیکن وہ اس کے قصے زندگی بھر سناتے رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔